فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں؟ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں؟ کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں اور ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ؟ گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں اور حاجت نہیں جنبش کی، یہاں ہے لب سائل، وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں۔ اور یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف بھی، یا شاہ امم ایک نظر ہم سب کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور ملتی نہیں دل کو کسی پہلو بھی، ملتی نہیں دل کو کسی پہلو بھی تسلی، لمحات حضوری ہے کہ تڑپائے ہوئے ہیں۔ اس وقت نہ چھیڑ ایک کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ ایک کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ اور بن جائے کہ محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ مل کر آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ابھی نعت کونسل والے ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے، اور فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ میں بہت جوش پایا گیا ماشاءاللہ۔ تو ہمارا سب کا یہی کہنا ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے آج ہم یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے، اور اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں باری دیگر محفل کا انعقاد کرنے والوں کو اور جو بھی جتنے بھی احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں شریک ہوئے، ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، یا اتباع کرتے رہیں گے، پیروی کرتے رہیں گے۔ اب آیت مبارکہ کے مزاج کو اگر سمجھیے، آیت مبارکہ کو اگر دیکھیے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتباع کرنے والوں کا ذکر کیا، اور ہمیں بتایا اس طرح کے جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم جس ادارے میں کام کرتے ہو اس ادارے کا ہیڈ کون ہے،
یا اس طرح کہا جائے تمہیں پتا ہے تم جس شخص کے پاس جا رہے ہو وہ شخص کون ہے، یا تمہیں پتا ہے تم جس شخص کے انڈر کام کر رہے ہو وہ شخص کون ہے۔ تو گویا اسی طرح کا مزاج اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت امتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تم جس نبی کی اتباع کرتے ہو وہ کس شان والے ہیں، تمہیں پتا ہے جس نبی کی غلامی کرتے ہو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو وہ کس شان والے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ہمارے ایمان کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اب آگے لفظ یتبعون کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں یا پیروی کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا، یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا وہ مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی حضور کی پیروی ہو رہی ہے، آج بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، کل بھی حضور کا میلاد منایا جاتا رہے گا، اور قیامت تک ایک ہی ذات ہے کہ جس کی رحمت کی بات چلنی ہے، جس کے کرم کی بات چلنی ہے، جس کے کمالات کی بات چلنی ہے، جس کے فضائل کی بات چلنی ہے، جس کے جمالات کی بات چلنی ہے، جس کے امتیازات کی بات چلنی ہے، جس کے معجزات کی بات کرنی ہے، صرف اور صرف وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں حضور کی دائمی اتباع ہونے کا، کہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کی اب قیامت تک دائمی اتباع صرف ایک ہی ذات کی ہوگی۔ اب اس ذات کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الرسول، خالی رسول نہیں کہا، کیا کہا؟ الرسول۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے تقریباً اتنا تو سارے پڑھے ہوئے ہیں، اردو زبان میں ہم نے پڑھا ہوا ہے معرفہ اور نکرہ، اسی طرح خاص اور عام بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ انگلش کو دیکھیں تو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، اگر عربی کو دیکھیں تو کبھی کبھی ناموں کو ہم جو ہے وہ معرفہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو خاص نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ الف لام لگا کر اس کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اگر صرف اور صرف یہاں پر لفظ ہوتا کتاب تو ہم کہہ سکتے تھے کوئی بھی کتاب ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الکتاب، کوئی عام کتاب نہیں، کوئی خاص کتاب۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ نون و القلم، آپ والقلم پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی عام قلم نہیں، باقاعدہ طور پہ خاص قلم، تو اللہ رب العزت نے الف لام لگا کر قلم کو بھی خاص کر دیا۔ اب اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صرف رسول نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ الرسول۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ منصب رسالت کوئی عام ہوتا ہے؟ رسالت کا منصب کوئی عام ہوتا ہے؟ رسول بھی درجہ نبوت میں عام نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود الف لام لگایا۔ آپ اگر دیکھیں تو 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان میں پھر 314 رسول بھیجے، ان 314 رسولوں میں بھی اللہ نے 5 اولو العزم انبیاء بھیجے۔ یہ سارا کلام کرنے کے بعد اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ الف لام لگا رہے ہیں یہاں پہ، تو پتا چلا کہ یہ جو 5 اولو العزم انبیاء ہیں، جس میں نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، اور اس کے بعد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کا بیان کرنے کے بعد رب نے الف لام لگایا اور بتایا کہ ان میں سارے کے سارے انبیاء اور رسل میں اگر ایک ذات، واحد ذات کسی کی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ النبی۔ اب یہاں پر بھی نبی نہیں کہا۔ اب ایک لطیف بات یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ پہلے نبی کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا پہلے الرسول پھر النبی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چنانچہ جتنی بھی رسول تھے، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سارے کے سارے رسالات کے پیام پر حضور ہو گئے۔ جتنے بھی رسالت کے پیغامات تھے، جتنے بھی رسالات تھے، سارے کے سارے رسالات کی امی حضور ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے النبی فرمایا۔ اب النبی نبا سے نکلا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور خبر میں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی علوم تھے، سارے کے سارے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے،
اور وہ سارے کے سارے علوم جن میں علم غیب بھی ہے، سارے کے سارے علوم عطا کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی ایک ذات دیکھنا چاہتے ہو کہ جس ذات میں میری ساری کی ساری خصوصیات پائی جائیں تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیں ذرا آگے تیسری شان کی طرف۔ یہاں تک بیان ہو گیا الذین یتبعون الرسول النبی، یہاں تک ہو گیا اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الامی۔ اب یہاں سے خاص طور پر فرق پڑتا ہے کہ ہم میں سے قرآن مجید کون کس طرح سے پڑھتا ہے، قرآن مجید کا معنی کون کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اب عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو امی کا معنی آپ کے اور میرے لیے کیا ہوگا؟ ان پڑھ ہوگا۔ آپ کے اور میرے لیے امی کا معنی کیا ہوگا؟ ان پڑھ، پڑھا لکھا ہوا نہ ہو۔ لیکن کسی بھی دور میں آپ دیکھ لیں، اور خاص طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جہاں پر اللہ رب العزت ساری شانیں بیان کر رہا ہے کہ وہ کہ جن کی اتباع بھی ختم نہیں ہوگی، وہ کہ جو رسولوں کے رسول ہیں، وہ کہ جو نبیوں کے نبی ہیں۔ اب ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے امی کا معنی یہ کیا ہے کہ ان پڑھ ہیں؟ حضور معاذ اللہ۔ اب آپ کسی بھی دور کے اندر دیکھ لیں، رومن سویلائزیشن کو دیکھ لیں، اس تہذیب کو دیکھ لیں، کسی بھی دور کو، آپ گریک سویلائزیشن کو دیکھ لیں، فرعون کے دور کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں، کسی بھی دور میں آپ کو اس طرح سے نہیں نظر آئے گا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہو اور اس بندے کو معزز سمجھا جاتا ہو۔ تو پھر امی کا معنی کیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے؟ اب اس کا تعلق میلاد کے ساتھ بنتا ہے۔ ہم نے گویا میلاد کا امی کا معنی وہ لینا ہے کہ جو شان شایان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب اگر ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ ان پڑھ تو یہ حضور علیہ السلام کے شان کے خلاف ہے، میں کچھ ایک دو مثالیں دے کے آگے بڑھتا ہوں قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ عرفان القرآن حضور سید شیخ الاسلام نے بھی یہ کیا کہ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ اگر دیکھیں تو ترجمہ بنتا کیا ہے کہ انہوں نے بھی مذاق کیا اور اللہ بھی ان کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہی آداب الوہیت کے خلاف ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافروں نے مکر کیا، دجل کیا، فریب کیا، اور معاذ اللہ اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ دجل کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے۔ تو یہ ترجمہ اللہ رب العزت کی شان شایان ہی نہیں ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایک بہتر اور خفیہ تدبیر اختیار فرمائی۔ تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے خود اللہ فرما رہے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ وہ رسول جیسا کہ ہم نے پاس ایک ایسے رسول بھیجے کہ جو آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کوئی ان پڑھ دے گا؟ کوئی ایسا شخص دے گا کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں جانتا؟ پھر آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور گویا کہ وہ آپ کو ایسا علم بھی دیں گے کہ جو علم آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بولا ہم تو پہلا علم بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ علم دے رہے ہیں مصطفیٰ، اور خود حضور کی شان کیا ہے؟ حضور خود فرما رہے کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب آئے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَيُزَکِّیہم، کہ میرے باری الہ میں نے تیرے کعبہ کی تعمیر کر دی، میری تو عرض یہی ہے کہ میری ذریت میں سے ایک ایسا رسول بھیج کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کوئی ان پڑھ دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے لیے کچھ ایسا معنی تلاش کرنا پڑے گا کہ جو حضور کی شان شایان رسالت ہو۔ تو اب امی کے بے شمار معنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر کون میرے محبوبوں کی شانیں بیان کرتا ہے اور کون میرے محبوبوں کے نقص نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ امی فرمایا۔ اب اس کے بے شمار معنی ہے۔ اس کا ایک معنی، سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ امی کہتے ہیں اصل کو۔ آپ بیج دیکھتے ہیں جس سے ایک تناور درخت بنتا ہے، اس کو بھی امی کہتے ہیں۔ ہماری جو والدہ ہے، امی ہے، اس کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، کیونکہ اولاد کے لیے اصل والدہ ہے، تو یہ بیج کو بھی اصل کہتے ہیں جس سے ایک درخت بن رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت انداز حضور کے لیے انداز اختیار فرمایا۔ پہلے کہا کہ اتباع ختم نہیں ہوگی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پھر لفظ امی بیان کر کے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے رسول ہیں کہ جو پڑھنا نہیں جانتے، لفظ امی بیان کر کے فرمایا کہ یہ وہ اصل کائنات ہے کہ جس بیج کو بویا تو کائنات بن گئی، سمیٹا تو مصطفیٰ بن گئے۔ جس بیج کو بویا تو کائنات بنی،
سمیٹا تو مصطفیٰ بن گئے۔ اب ہم اگر دیکھیں، ہم میلاد مناتے ہیں، جگہ جگہ مختلف جگہوں پر میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، تو اب خود بتائیں کہ جتنا بڑا شخص آئے گا، جتنی بڑی نعمت آئے گی، تو میلاد بھی اتنا بڑا ہی ہوگا۔ اب جو ہو ہی اصل کائنات کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، تو پھر ہم ان کے لیے نگر نگر گلی گلی نئے کریں، حضور کا جلوس نہ منائیں، حضور کی آمد کے تذکرے نہ کریں، تو یہ حضور کی شان کے خلاف ہے کہ اگر ہم ولادت مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اب امی کے دوسرے معنی کی طرف آئیں۔ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ۔ ام القریٰ کا مطلب یہ ہے کہ بستیوں کی ماں، کہ جہاں سے اللہ رب العزت نے کائنات کا آغاز کیا، زمین پر پہلا خشکی کا ٹکڑا جہاں پر اللہ رب العزت نے کائنات کا آغاز کیا، وہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ، بستیوں کی، اصل بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں کائنات کا آغاز کروں، چاہا کہ کوئی ایسی شخصیت بناؤں، چاہا کہ کوئی ایسی ذات بناؤں، تو اللہ رب العزت نے جب خود چاہا کہ میں کسی کو چاہوں، جب اللہ نے خود چاہا کہ میرے لیے کوئی ایسا ہو کہ جس کو میں چاہوں، تو اللہ رب العزت نے اس چاہنے کے لیے جب لفظ کن کہا تو فیکون کے نتیجے میں جو بنا وہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا تیسرے معنی کی طرف آئیں لفظ امی کے۔ لفظ امی کا تیسرا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ سب کو پتہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ، اور اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 7 آیتیں، یہ جو 7 مثانی ہیں، ان کی اگر تشریح کی جائے تو سارے کا سارا قرآن بنتا ہے۔ تو سارے کے سارے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو سورہ فاتحہ بنی، اور سورہ فاتحہ کی تشریح ہوئی تو قرآن بن گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تمام نبیوں کے کمالات اسی ایک ذات میں، تمام نبیوں کے معجزات اسی ایک ذات میں، تمام نبیوں کے فضائل اسی ایک ذات میں، تمام نبیوں کے خصائص اسی ایک ذات میں، تمام نبیوں کے خصائص اسی ایک ذات میں۔ چنانچہ جناب آدم کی صفویت، جناب شیش کی معرفت، جناب نوح کی سخاوت، جناب ابراہیم کی خلت، جناب اسماعیل کی زبان، جناب صالح کی فصاحت، جناب اسحاق کی رضا، جناب ایوب کی حکمت، جناب لوط کی صبر، جناب یونس کی رضا، جناب یوشع کا جہاد، جناب داؤد کی آواز، جناب دانیال کی محبت، جناب یحییٰ کی پاک دامنی، جناب سلیمان کا دبدبہ، جناب یوسف کا حسن، جناب موسیٰ کا جمال، اور جناب عیسیٰ کا کمال، جہاں یہ سارے کے سارے کمالات اپنی انتہا کو پہنچے تو وہاں سے پھر ایک ہی ذات کی ابتدا ہوئی، وہ ذات میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی لیے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ارے حسن یوسف کو دیکھیے ذرا، ارے انگلیاں کٹانا دیکھیے ذرا، عیسیٰ کے جمالات دیکھیے ذرا، عیسیٰ کے کمالات دیکھیے، موسیٰ کے معجزات دیکھیے، یہ سارے کے سارے کمالات اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ذات کون سی ہے بھلا؟ آپ بتائیں وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارے ہم اس کے لیے کس طرح سے نہیں کا معنی استعمال کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ رب العزت نے وحی کا آغاز کیا تو کیا کہا؟ اقرا، ابھی آپ پڑھیے۔ اب یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات میری ٹاپک کی نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ وحی کی ابتدا ہوئی، حضور غار حرا میں ہیں۔ حضور کہاں پہ؟ حضور غار حرا میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ اپنی اصلی صورت کے اندر تشریف لائے۔ جبرائیل امین اپنی اصلی صورت کے اندر تشریف لایا۔ حضور کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آ کر جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اقرا، کیا فرمایا؟ اقرا، صرف کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے آگے سے کہا کہ ماں انا بیکار ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس بات کا مقصد کیا ہے، بتانا کیا چاہتا ہوں؟ عام طور پر ترجمہ ایسے کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں، یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں یہ ترجمہ ہی غلط ہے، میں کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔
آپ جب اردو پڑھتے ہیں آپ نے کبھی پڑھا کہ قارئین کرام، پڑھنے والوں، قاری کو قاری کیوں کہتے ہیں؟ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس لیے قاری کہتے ہیں نا. تو یہاں سے کون سا معنی نکلتا ہے کہ جہاں سے کہہ دیا جائے کہ پڑھنا جانتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، پتا ہے نہیں پتا. اب ذرا توجہ کیجئے، ماں نہیں، انا میں، بیکارین اس کے ساتھ پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. معنی کیا ہے؟ میں نہیں پڑھنے والا. جبریل تیرے کہنے پہ کیا پڑھوں، میں نہیں پڑھنے والا، تیرے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا. اب جبرائیل امین نے جفی ڈالی. اس طرح حدیث ہے یہ، جفی ڈالی جبرائیل امین نے. جفی ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ اقرا حضور پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ ماں نہ بیکار ہے، جبریل تیرے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، میں نے نہیں پڑھنا. اب پھر تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے اس طرح معانقہ کیا. اب حدیث کے لفظ آتے ہیں غطا، جبرائیل امین تھک گئے. اب اصلی صورت میں جبرائیل امین جفی ڈالے، حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کے جن کا کوئی مثل نہیں ہے. حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا. لفظ آتے ہیں غطا کہ وہ تھک گئے. اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک. حضور نے کہا کہ اب پڑھوں گا. وہ میرے رب کا نام تو لینا، میرے رب کا نام تو لینا. جبرائیل اب پڑھوں گا. کیا پڑھوں؟ تیرے کہنے میں کیا پڑھوں؟ میرے رب کا نام تو لینا، اب پڑھوں گا. تو جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا بسم ربک. حضور اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جی مولا اب پڑھوں گا. تو پھر میرے مصطفیٰ نے پڑھا تو گٹھی 5 آیتیں ہی پڑھ لی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وجہ یہ تھی حضور جان رہے تھے، حضور کہہ رہے تھے جبرائیل کو، جبرائیل وہ سودا تو دونوں جو وہاں سے آیا ہے، آؤ آؤ دو. وہ جو میرے نور والا ہے، وہ جو میرے رب نے بھیجا ہے، وہ دو تو صحیح. جبرائیل بھی پریشان ہے کہ آج تک تو مجھے کسی نے اس طرح سے نہیں کہا. حضور مجھے کہہ رہے کہ میں نے نہیں پڑھنا، تو حضور بھی کہہ رہے تھے یار سودا تو دو نا، آگے بھی کچھ بولنا، آگے بھی کچھ بتانا. تو یہاں سے یہ معنی نکال لینا کہ حضور نہیں جانتے تھے. تو یہ لفظ امی جو میں بتا رہا ہوں کہ شان امیت کی یہ چیز خلاف ہے. اب آگے آیت مبارکہ کے حصے دیکھیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ ساری کی سارے جو شانیں میں نے بیان کی، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ شانیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ میں نے حضور علیہ السلام کی وہ شانیں ہیں کہ جو شانیں میں پہلے تورات میں بھی بیان کر چکا ہوں، انجیل میں بھی بیان کر چکا ہوں. اچھا مالک، تو پھر قرآن مجید میں کہیں پر اور بھی بیان کیا گیا اس بارے میں. سورہ آل عمران پہ آئیے ذرا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک محفل سجائی. وہاں پر صرف اور صرف VIP لوگ موجود تھے. وہاں پر کوئی عام لوگ موجود نہیں تھی. وہاں پر ساری کی ساری ارواح انبیاء تھی. وہاں پر آدم صفی اللہ بھی ہے، وہاں پر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، وہاں پر نوح نجی اللہ بھی ہے، وہاں پر عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ بھی ہے، وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، وہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، وہاں پر یوسف حسین بھی ہے. ساری کے سارے ارواح انبیاء وہاں موجود ہیں. تو عرض کرنے لگے کہ مالک کیوں بلایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سے ایک وعدہ کرنا ہے، تم سے ایک وعدہ لینا ہے. کہا کہ کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، مقام بھی دوں گا، مرتبہ بھی دوں گا، معیت بھی دوں گا، ہر چیز تمہیں عطا کروں گا. لیکن ثم جاءکم رسول، اس کے بعد پھر میرا مصطفیٰ آئے گا. یہاں پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نور آ گیا اور اس نور نے آ کے ارواح انبیاء کو اپنے اندر سمو لیا اور وہ پھیل گیا. تو ساری کی ساری ارواح انبیاء نے پوچھا کہ مالک یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہی تو نور والا ہے، یہی تو وہ نور والا ہے کہ جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے. یہی تو وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جن کے ساتھ تمہارا وعدہ کرنا ہے کہ ثم جاءکم رسول. اگر تمہارے دور میں یہ میرے احمد مجتبیٰ آ جائے نا تو پھر اپنی رسالت کے ڈنکے نہیں بجانا، پھر اپنی رسالت کا چرچا نہیں کرنا، پھر میرے احمد مجتبیٰ کی رسالت کے چرچے کرنے ہیں، پھر ان کی آمد کی ولادت کے تذکرے کرنے ہیں، پھر محافل میلاد کا انعقاد کرنا ہے. اب جو ہے یہاں پر ساری بات اللہ رب العزت نے جب مکمل فرما دی. اب ارواح انبیاء ہیں، وہ بات مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے؟ وہ تو بات مان لیتے. یہاں پر بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت پھر آگے کیا فرمایا؟ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اصری، اور کیا تم یہ بوجھ، یہ بھاری بھار اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو ساری کی ساری ارواح انبیاء نے کہا کہ قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، مالک ہم سب اقرار کرتے ہیں. اب جہاں پر انبیاء نے بات کر دی، تاکیدات پیچھے آ گئی، اب یہاں پر بات ختم ہو سکتی تھی.
لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بوجھ اگر میں نے کہا ہے، یہ بھاری بار اس لیے اگر میں نے کہا ہے تو یہ بات کسی اور کی نہیں ہے، میرے احمد مجتبیٰ کی بات ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ قال فاشهدوا، اب تم نے اقرار کر لیا، چلو اب آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ جب گواہ ہو گئے مالک، اب ہم گواہ ہو گئے آپس میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وانا معکم من الشاہدین، میں سنو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یہ کسی اور کی بات نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو یہاں پر مقصد فقط وہاں بھی اول شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار تھا، یہاں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور وہاں بھی اب قیامت بھی سجنی ہے نظر آ، وہاں پر بھی سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پر بھی ساری ارواح انبیاء ہوں گی، وہاں پر بھی سارے نبی ہوں گے۔ جب سارے نبی اپنی اپنی نبوت کی بات کر چکے ہوں گے، اب سارے انتظار کر رہے ہیں ایک ذات کا۔ اب اس ذات کے بارے میں اللہ فرمائیں گے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیے ذرا آپ، وہاں پر آپ کے لیے ساری کی ساری ارواح انبیاء نے وہاں پر آپ کی رسالت کا اقرار کیا تھا، آج آپ ایک کی گواہی ان ساری کی سارے انبیاء کے لیے کافی ہوگی۔ آپ ذرا گواہی دیں، میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ ارے میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کی شان وہاں پر بھی بیان کی جا رہی تھی، یہاں پر بھی بیان کی جا رہی تھی، وہاں پر بھی چرچے مصطفیٰ کے تھے، یہاں پر بھی چرچے مصطفیٰ کو ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ فقط ہمارا میلاد کا مقصد یہ ہے کہ چرچے مصطفیٰ کے ہوں۔ اب آخر میں بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے جب انبیاء سے وعدہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرنے ہیں، تو اب انبیاء نے چونکہ اس پر کام کرنا تھا، تو میں صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات لے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ صف 61 نمبر آیت، 61 نمبر سورت آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل والو، اب لفظ کیا استعمال ہو، یا بنی اسرائیل، پتہ لگا مجمع تھا، کیونکہ بات کسی اور کی نہیں، بات مصطفیٰ کی ہے، تو ایک دو لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی تھی، بات ساری قوم کے سامنے کرنی تھی۔ کہا یا بنی اسرائیل مصدقا لما بین یدی من التوراۃ انی رسول علیکم، پہلے تو کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور تمہارے پاس جو پہلے سے تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب عیسیٰ کی شان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، مادر ذات نابینوں کو آنکھیں دے دیں، برس زدوں کو ٹھیک کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں۔ اب آگے آ جائیں، گھر میں جو کوئی بھی کچھ کھا کے بتا کے یہ کھا کے آئے ہو، گھر میں جو کوئی بھی کچھ چھپا کے بتا دیں کہ یہ چھپا کے آئے ہو۔ اب کہاں کہیں یہ باتیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں، دیوار کے پیچھے سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ارے رب اختیار دے رہے کہ جو جزو بدن بن چکا ہے، جو معدے کا حصہ بن چکا ہے، جو خون میں شامل ہو چکا ہے، عیسیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کھا کے آئے ہو۔ اور سنو، یہ تو اختیارات عیسیٰ ہیں اور قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تو پھر اختیارات مصطفیٰ کیا ہوں گے؟ ارے اس مصطفیٰ کی اختیارات کو کیا ہوں گے کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، ان مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی کہ جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم سے، کیونکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ ہے کہ حضور کی آمد و نصرت کے جھنڈے ہر جگہ لگانے ہیں، آمد کا ذکر ہر جگہ کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس تورات لے کے آیا ہوں، تو یہ ساری جب بات کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر اللہ کے فضل کی انتہا ہو گئی، یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر اللہ کی نعمت کی انتہا ہو گئی، یہ نہ سمجھنا کہ میں سب سے بڑا رسول ہوں۔ کہا کہ مبشرم برسول یاتی، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں جو ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن تذکرہ پہلے کر رہا ہوں، ابھی آئیں گے بتا پہلے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ اس رسول کی خبر دے رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے احمد مجتبیٰ بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کس کی سنت ہوئی، کس کی سنت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بن کر کس کا فیوریٹ، کس کا پسندیدہ کلام ہو گیا؟ اللہ رب العزت کا۔ اب یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہے، کہاں نہیں لکھا، کہاں آیات میلاد ہے، کہاں آیات میلاد نہیں، ارے جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہے وہاں وہاں تو آیات میلاد ہے، وہی تو میلادت ہے، وہی تو ساری یہ باتیں ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اس نبی کے بارے میں؟ ان کی انجیل کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ بٹ آفٹر می شل کم دا سپلنڈر آف آل دا پروفٹس، کہ میرے بعد ایک نبی ایسے تشریف لائیں گے کہ جو سارے انبیاء میں آب و تاب والے ہیں،
ان جیسا نبی کوئی نہیں. اب یہ سارا جو خطاب کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ سارا جو مجمع تھا وہ تڑپنے لگا. اس نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی یہ خود ہی ہیں. سارا مجمع سمجھنے لگ پڑا کہ یہ ساری جو خصوصیات بتائی ہیں یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام میں خود ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ مجمع یہ سمجھ رہا ہے. اس کے بعد قربان جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پر. آپ فرماتے ہیں کہ I am not worthy to lose or the hosen or the laces or the shoes of the messenger of the God who called me Masih, who was made before me and shall after me and shall bring the words of truth so that his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم جس حبیب کا ذکر سن کر تمہارا یہ حال ہے نا کہ تم تڑپ رہے ہو، ارے میں عیسیٰ، بات سنیے ذرا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا عشق دیکھیے. وہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں عیسیٰ تو حضور کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں. یہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی اور کو حاجت نہیں حضور کے تسمے کھولنے کی. حضور کے تسمے کھولنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ عیسیٰ کیا فرما رہے کہ وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی لیکن تشریف میرے بعد لائیں گے، اور وہ ایسے سچائی کے الفاظ لائیں گے کہ ان جیسا معاشرے میں کوئی صادق و امین نہیں ہوگا. ارے معاشرے میں سارے کہیں گے امانت رکھوانی ہے کہیں پہ، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے پاس جا کے رکھواؤ. ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہے. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دین لائیں گے، ایسا دین اللہ ان کو عطا کرے گا کہ اس دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی بڑی بات کہی کہ حضرت عیسیٰ کو نالین پاک، مطلب وہ تسمے کھولے حضور کے، نبیوں کو لے کر نالین تک. ارے مزہ ہی تھا. ہم کیا جانے لطف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا پتا. ارے وہاں تو انبیاء بھی حضور کے نالین کے تسمے کھولنے کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور کے نالین سے نسبت رکھنا یہ عقیدہ ہندوستانی ہے، عقیدہ پاکستانی نہیں ہے، یہ عقیدہ انبیاء ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. معزز ناظرین و سامعین، ہمارا میلاد کا مقصد فقط یہ ہے، اور تحریک منہاج القرآن کا مقصد فقط یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کے ساتھ ہماری محبت قائم ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے حضور کے ساتھ ہماری محبت ہو، ہم حضور کو پسند آ جائے. ہمارا فقط ایک پیغام ہے کہ آؤ کہ سب وہ حضور سے عہد وفا کریں. وما علینا الا البلاغ.